دوستو اسلام کی سب سے مقدس کتاب قرآن کے اندر سورہ فجر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا جو نسل ارم سے ستونوں والے تھے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ دوستو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ 1000 پلرس والا شہر جو اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑا عجوبہ تھا اور جس کو آج سے ہزاروں سال پہلے ایک قوم نے تیار کیا تھا، اگر بات کی جائے اس قوم کے بارے میں تو یہ نہ صرف ٹیکنیکلی بہت زیادہ ایڈوانس ہوا کرتی تھی بلکہ قد و قامت یعنی لمبائی اور چوڑائی میں بھی آج کے انسانوں سے کہیں زیادہ ہوا کرتی تھی۔ دوستو آپ سے ہماری چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی ہسٹوریکل اور ایجوکیشنل ویڈیوز آپ تک اچھے سے پہنچ سکیں۔ دوستو ایک عجوبہ سمجھے جانے والے اس شہر کا ذکر صرف قرآن میں ہی نہیں آیا ہے بلکہ اس کے علاوہ الگ الگ دور کی کئی الگ الگ کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ پچھلے سینکڑوں سالوں سے بے شمار لوگوں نے اس شہر کو تلاش کرنے کے لیے لاکھوں کوششیں کی ہیں۔ ٹی وی گلزار کے نالجبل فرینڈز، اگر اس شہر کو بنانے والی قوم پر ایک نظر ڈالی جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ ایک عربی قوم تھی جو آج سے ہزاروں سال پہلے ہوا کرتی تھی اور جس کو عام طور پر قوم عاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خدا نے اس قوم کو ہدایت دینے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس قوم کے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ آج کے انسانوں سے کہیں زیادہ لمبے اور چوڑے ہوا کرتے تھے، طاقتور بھی اتنے تھے کہ ایک بڑا پتھر ایک ہی شخص اٹھا کر پھینک دیا کرتا تھا، مال و دولت بھی بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ ان کی امیری کا اندازہ آپ ویڈیو میں آگے لگا سکتے ہیں۔ شاید اسی لیے اپنی امیری اور طاقت کے جنون میں ایک ایسا شہر آباد کرنے کا شوق رکھتے تھے جس میں دنیا کی ہر خوبصورتی اور دنیا کی ہر چیز موجود ہو، اور وہ ایسا شہر بنانے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے جس کا ذکر ہم ویڈیو میں آگے کریں گے۔ دوستو ایک سال دنیا کے ایکسپرٹ سیٹلائٹ کی مدد سے اس ہزاروں سال پرانے شہر کے جو آثار تھے، جو نشانات تھے، ان کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہ آثار ملے عرب کے ایک چٹیل ریگستانی علاقے میں جس علاقے کو ربیع الخالی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ جو ربیع الخالی نام کا چٹیل ریگستانی علاقہ ہے، یہ آج کی دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ علاقہ ہے جس پر آج کا یمن، عمان، UAE اور سعودیہ عربیہ واقع ہے، اور یہ ایک بہت بڑا علاقہ اس میں شامل مانا جاتا ہے۔ دوستو بہت سارے ہسٹورین یہ بھی مانتے ہیں کہ دراصل حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل میں پیدا ہونے والے ایک انسان کا نام عاد ہوا کرتا تھا، اور پھر آگے چل کر اسی انسان کی نسلوں کو ہی قوم عاد کے نام سے جانا گیا۔ پھر اسی طاقتور اور امیر قوم نے اپنے باپ داداؤں کی ایک عظیم پرسنالٹی یعنی جو حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے بھی تھے جن کا نام ارم تھا، ان کے نام پر ہی اسی ایڈوانس اور عظیم الشان شہر کی بنیاد رکھ دی، اور جس کا نام رکھا گیا تھا شہر ارم۔ حالانکہ آج بھی مورخین اور ہسٹورین کا یہ بہت بڑا گروپ اس بات کو مانتا ہے کہ اس شہر کو آباد کرنے والی قوم ایک بہت ہی مشہور بادشاہ یعنی شداد کی ہوا کرتی تھی۔ ان کے مطابق ارم نام کا یہ شہر تھا جس کو کسی دور میں شداد بادشاہ نے تیار کروایا تھا۔ اسلامی تاریخ کے مطابق عاد بن اوس کے 2 بیٹے ہوا کرتے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں اپنے دور میں کافی طاقتور اور سرکش ہو چکے تھے، اتنے طاقتور کہ وہ اپنے دور کے آس پاس کی تمام قوموں پر آسانی کے ساتھ غالب آ جاتے تھے۔ شدید کے بعد اس کی سلطنت پر شداد بیٹھا۔ شداد نے اپنے دور میں اپنی سلطنت کو ترقی کے آخری دور تک پہنچا دیا تھا، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ انسان ایک بہت ہی ظالم اور گھمنڈی انسان ہوا کرتا تھا۔ طاقتور اتنا ہو گیا تھا مانو کہ طاقت کے نشے میں اپنے آپ کو خدا ہی سمجھنے لگا تھا۔ اس نے جب الگ الگ طرح کی کتابوں میں خدا کی بنائی ہوئی جنت کے بارے میں پڑھا اور یہ جانا کہ کس طرح سے مرنے کے بعد خدا انسان کو جنت اور جہنم میں ڈالے گا، تو اس کے ذہن میں بھی بالکل اسی طرح کی ایک جنت بنانے کا خیال پیدا ہوا۔ اس کے بعد ہی شداد نے ایک ہرے بھرے علاقے میں شہر ارم کی بنیاد رکھ دی، جسے آپ شداد کی جنت بھی کہہ سکتے ہیں۔
اس جنت کو بنانے کا کام جب شروع ہوا تو کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا کچھ سالوں نہیں بلکہ سینکڑوں سالوں تک چلتا رہا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ شداد کی عمر کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کی عمر کئی سو سال ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسا بڑا شہر تھا کہ جس کے اندر جو گھر بنائے گئے تھے وہ سونے اور چاندی کے تھے، اور ان گھروں کے جو بڑے بڑے ستون یعنی پلرز تھے ان کو قیمتی یاقوت، ہیرے، جواہرات اور زمرد سے سجایا گیا تھا، اور دنیا کی قیمتی پتھروں کو تراشا گیا، گویا کہ دنیا کی ہر خوبصورت اور بہترین چیزیں وہاں موجود تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ بے شمار لڑکیاں بھی منگوائی گئیں، اور ان کو اس طرح کے سارے فن اور ہنر سکھائے گئے تھے کہ جس سے وہ یہاں پر آباد ہونے والے لوگوں کے آرام اور عیش و عشرت کا بھرپور خیال رکھ سکیں۔ چاہے شراب ہو یا شہد یا دودھ یا اس طرح کا اور بھی کوئی جام ہو، وہ سب کچھ یہاں پر لایا گیا تھا، بلکہ ان کی نہریں بھی بہائی گئی تھیں، اور پھر سونے اور چاندی کے آرٹیفیشیل پیڑ نہروں کے کنارے پر لگائے گئے تھے۔ شداد کی آرٹیفیشیل جنت اتنی زیادہ خوبصورت تھی اور اتنی عجیب و غریب طریقے سے بنائی گئی تھی کہ اس دور میں دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ معلوم ہوتی تھی۔ دوستو، تاریخ میں آتا ہے کہ اس آرٹیفیشیل جنت یا شہر ارم کو بننے میں جو 250-300 سال کا ایک لمبا وقت لگا تھا، یہ پوری مدت شداد نے بڑی ہی بے چینی کے ساتھ گزاری تھی، کیونکہ اس کا یہ خواب تھا کہ ایک بار پوری طریقے سے یہ جنت بن کر تیار ہو جائے اور اس کے بعد وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اس کو دیکھ سکے۔ لہٰذا ایک لمبی مدت کے بعد جب یہ آرٹیفیشیل جنت بن کر تیار ہوئی تو شداد اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کر اس جنت کو دیکھنے کے لیے نکلا۔ دوستو، تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ شداد جب جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس کا ایک قدم دروازے کے اندر تھا اور ایک قدم دروازے کے باہر تھا، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کر لیا، اور سینکڑوں سال سے انتظار کی آگ میں جل رہا یہ شداد اپنی خود کی بنائی ہوئی جنت کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اور تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ آسمان سے آگ کی ایک چنگاری آئی جس سے یہ جنت پوری طریقے سے تباہ و برباد ہو گئی، اور تو اور اس شہر کی باقیات اور نشانات بھی دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیے گئے تھے۔ اور آج بھی عرب کے اس خاص علاقے یعنی ربیع الخالی میں صرف اور صرف پگھلے ہوئے اینٹ، پتھر اور الگ الگ طرح کی دھات یا پھر دوسری چیزیں ہی نظر آتی ہیں۔ ایکسپرٹ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ اس پوری جگہ کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پر ہزاروں سال پہلے کوئی نیوکلیئر دھماکہ ہوا ہو۔ دوستو، آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔